जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद की एपिसोड 42। सीन वहां से शुरू होता है जहां पे हया सुलेमान जा रही है नजमी साहब यानी कि उनके वेंडर के पास, जिन्होंने पिछले ही रोज आपको बताया गया था कि उन्होंने सामान सप्लाई करने से मना कर दिया था पिछली कीमतों पर शायद, और वो बहस कर रहा था जहां पे हया सुलेमान ने कहा था कि वो खुद उस वेंडर से मिलेगी। अब वो जैसे ही आई तो अधीर उमर साहब आगे बढ़कर दरवाजा उन्होंने खोला और फिर उसे देखकर एक तरफ को हट गए। वो बड़े पुरे एतमाद और सबक कदमों से चलती हुई अंदर को आई। दरवाजे से नजमी साहब जो कि वेंडर हैं, उनकी कुर्सी और मेज का फासला काफी ज्यादा था। हया सुलेमान सीध में चलती मेज तक आई और बैठने के लिए उसने कुर्सी खींची। नजमी साहब ने उंगलियों में पकड़ी सिगरेट लबों में दबाकर सांस अंदर को खींची और सर से पांव तक स्याह अबाया में मलबूस उस दराज कद लड़की का जायजा लिया जो बहुत ही इत्मीनान से कुर्सी खींचकर बैठ रही थी। उन्होंने सिगरेट हटाए तो धुएं का मरगोला उड़कर फजा में तहलील हुआ और हया सलमान ने बैठते ही उनसे कहा कि मैं हया सलमान हूं, असगर एंड सन्स की मैनेजिंग डायरेक्टर। कुर्सी के पुर से टेक लगाकर टांग पे टांग रखे कोहनियां हाथ पर जमा कर हथेलियां मिलाए बैठी वो बहुत ही संजीदगी से बोली थी और नजमी साहब ने कंधों को जरा सी जुम्बिश दी कि यानी वो जानते हैं अब आगे बात करें। और अधीर उमर साहब उस लड़की के पीछे हाथ बांधे बड़े ही मुअद्दब से आ खड़े हुए थे और उनके लिए कोई दूसरी कुर्सी वहां पे मौजूद नहीं थी और ना ही नजमी साहब ने कुर्सी मंगवाने की जरूरत समझी थी। और फिर की काम की बात हया सुलेमान ने। हमारी साइट पे सप्लाई आपने रोक दी है जिससे हमारा प्रोजेक्ट काफी ताखीर का शिकार हो सकता है। अभी वो आगे कुछ कहने वाली थी कि उस वेंडर ने उसकी बात टोकी और कहा, देखिए बीबी, मैंने तो अपनी डिमांड आपकी। इससे पहले कि वो भी आगे कुछ कहता हया सलमान ने उसकी भी बात टोकी और कहा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई नजमी साहब। उसने हाथ उठाकर एकदम बहुत सख्त लहजे में उन्हें रोका और उसकी आवाज में कुछ था कि वो रुक गए। चंद बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उनकी आंखों में आंखें डालकर बिना किसी तमहीद के वो कह रही थी, आपके पीछे जो खिड़की है ना, उससे झांक कर देखें तो दाईं जानिब दूर कहीं एक ज़ेरे तामीर मंसूबा दिखाई दे रहा है। किस चीज का मंसूबा है वो बाकिर साहब? लड़की ने रुक कर पीछे खड़े आदमी को मुखातिब किया मगर देख वो अभी तक नजमी साहब ही को रही थी। ओवरहेड है मैम, उन्होंने फौरन बताया। जी बिल्कुल, ओवरहेड तामीर हो रहा है वहां। और क्या आप जानती हैं कि उसमें सैंड और स्लिट इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी किसकी जगह? क्रशर मटेरियल की जगह। अब नफीस से निकाब से झलकती उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें मुस्कुराई थी और नजमी साहब ने सिगरेट वाला हाथ नीचे कर दिया। उनके तने आसाब अब ढीले पड़ चुके थे और वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जा थे। अगर आप उस ओवरहेड से 2 किलोमीटर दाएं चले जाए ना, तो एक 6 स्टार होटल ज़ेरे तामीर नजर आएगा। उसकी भी तामीर आखिरी मराहिल में है मगर उसके मालिकान को ये इल्म नहीं है कि उसकी रूफिंग और वाटर प्रूफिंग में सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, यानी कि बेहद सस्ता और घटिया किस्म का मटेरियल। और उसकी मुस्कुराती आंखों में अब चमक बढ़ती जा रही थी। और नजमी साहब ने कुछ कहने के लिए लब खोले लेकिन उसने हाथ के इशारे से उन्हें दोबारा रोक दिया और कहा, मेरी बात अभी भी खत्म नहीं हुई। और वो लब भींच कर रह गए और पेशानी पे
बलों का इजाफा होने लगा। और हाँ, एक रोड भी हाल ही में मुकम्मल हुई है और उसका भी इन दोनों प्रोजेक्ट से ताल्लुक है। निगाहें उन पे जमाए वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, और जो ताल्लुक है वो तो आप बेहतर जानते हैं ना। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि उस सड़क के अतराफ को सीमेंटेड नहीं किया गया और अंदर होल्स छोड़ दिए गए हैं। वो कौन सा मसला होगा जो सबसे पहले चंद दिन में मंजरे आम पे आएगा बाकिर साहब? उसने बाकिर साहब की तरफ इशारा किया और सामने बैठे नजमी साहब को तो अपने साबका अंदाज में देखते हुए उसने अपने साथी को जब मुंतखब किया तो वो ताबेदारी से बोले, ड्रेन एच का मसला मैम। हाँ, बिल्कुल, ड्रेन एच का मसला। लेकिन सबसे बड़ा मसला कौन सा होगा? इंस्पेक्शन का मसला। 4 इंस्पेक्शन टीमें उन तीनों प्रोजेक्ट्स को चंद रुपए रिश्वत लेकर अप्रूव कर चुकी हैं। लेकिन वो क्या है ना नजमी साहब, कि जो हमारा मीडिया है ना, वो जरा सी रेटिंग के लिए ऐसी खबरों को खूब उछालता है और फिर यूं इस वेंडर की तो साख तबाह होकर रह जाती है, बिलखसूस तब जब उनके हाथ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी लग जाएं। क्यों बाकिर साहब, सही कह रही हूं ना मैं? उसने उंगली से इशारा किया तो बाकिर साहब ने चंद कागजात मेज पे रखे और नजमी साहब उनको उठाने के लिए आगे नहीं बढ़े थे। वो तो बामुश्किल सब किए, बोले, मुझ पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है। अरे, उसकी स्याह आंखों में हैरत उभरी। आप की बात की ही किसने है? और फिर से वो जरा सी मुस्कुराई। मैं तो अपनी सप्लाई की बात कर रही थी। कल हफ्ता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सोमवार की सुबह मुझे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे सप्लाई की बहाली की खबर मिल जाएगी। हम्म। और फिर अपना पर्स उठाते हुए वो खड़ी हो गई। और हाँ, वो भी मेरी पुरानी कीमत पे। चले बाकिर साहब। वो मजीद कुछ कहे बिना पलटी और उधीड़ उमर साहब ने हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजा खोला और वो उन्हीं सबक कदमों से चलती हुई बाहर को निकल गई, जबकि सिगरेट ने तो नजमी साहब की उंगली को जला दिया और वो चौंके और फिर गुस्से से उसे एश ट्रे में फेंका और मेज पर रखे कागजात उठाए। और फिर जैसे जैसे वो उन्हें पढ़ते जा रहे थे उनकी पेशानी पे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। और यहां पे हुआ ये सीन खत्म। क्या होमवर्क किया है हया सुलेमान ने! अगले को तो उसके घर पे ही शिकस्त दे दी। वाह, अब मजा आएगा। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। अगला सीन वहां से शुरू होता है जहां पे मीटिंग रूम में वो तमाम लोग बैठे होते हैं, जब हया सुलेमान उन लोगों से कहती है कि मुझे आप लोगों को एक अच्छी खबर देनी थी जेंटलमैन। मीटिंग के आगाज पर उसने बड़े मसरूर और मुतमईन अंदाज में उन्हें मुखातिब किया, जो अपने साबका रवैये को बरकरार रखे उसकी तरफ मतवज्जा थे। हया कहने लगी, गुड न्यूज ये है कि अभी अभी पता चला है कि वेंडर आरिफ नजमी ने सप्लाई बहाल कर दी है, और वो भी पुरानी कीमत पर। वाकई फुरकान ताया हैरान हुए तो जाहिर चचा भी सीधे हो बैठे। लेकिन उसने तो उस रोज फाइनेंस डिपार्टमेंट के रऊफ साहब से खासी बदतमीजी की थी और वो सरासर ब्लैकमेलिंग पे उतरा हुआ था। और मैंने खुद भी उसे फोन किया था, लेकिन वो तो सीधे मुंह बात करने का रवादार भी नहीं था। तो फिर कैसे? और हया भी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगी कि फिर तो आपको ब्लैकमेलर से निपटने का फन सीख लेना चाहिए सर।
کیونکہ میں نے اس سے بات کی ہے اور وہ تو غیر مشروط طور پہ سپلائی بحال کرنے پہ راضی ہو گیا ہے۔ ارزاہ چچا خاموش ہو گئے، ان کے لیے یہ سب خاصا غیر متوقع تھا۔ اگر سلیمان صاحب ان کو آ کر بتاتے کہ انہوں نے وینڈر کو راضی کر لیا تو انہیں حیرانی نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو اس قابل تھے، اور تبھی تو اپنے بڑے بھائی سے بھی زیادہ مضبوط شیئر ہولڈر اور ایم ڈی تھے وہ۔ لیکن حیا، یہ بات نکلنا خاصی دشوار تھی۔ اور ہاں، اس دن آپ لوگوں کو گرین ہاؤس اسکیم کے لیے بجٹ کم پڑ رہا تھا نا، تو اسی لیے میں نے بجٹ کو ری شیپ کیا ہے۔ وہ اپنے کاغذات آگے پلٹ کر بتانے لگی، دیکھیں ہمیں جتنی بھی رقم چاہیے وہ ہمارے بجٹ کے اندر ہی پوری ہو سکتی ہے اگر ہم فالتو لوازمات کو نکال دیں۔ اور پہلی بار تایا فرقان نے آئی برو اٹھائے اور اس سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم ہر سال تمام شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ کا ایک منقسم حصہ دیتے ہیں نا، جبکہ بہت سی کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ ڈیویڈنڈ دینے کے بجائے اس کو ری انویسٹ کرتی ہے۔ تو ہم بھی اس دفعہ شیئر ہولڈرز کو وہ حصہ دینے کے بجائے اسے اس پروجیکٹ میں لگا دیں گے، لیکن اس طرح تو مطلوبہ رقم پوری نہیں ہوگی۔ دیکھیں ہم اپنے بجٹ کا 15 سے 20% حصہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کرتے ہیں، اور ہم فی الحال بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمیں پروجیکٹس ملیں، ایسا ہی ہے نا؟ اور پھر وہ لمحے بھر کو رکی اور لمبی میز کے گرد موجود تمام ایگزیکٹو اب واقعتاً بغور اسے سن رہے تھے۔ یعنی کہ ہم اپنے بجٹ کا 15 سے 20% حصہ ان پروجیکٹس کو حاصل کرنے کے لیے مارکیٹنگ پہ لگا رہے ہیں جو ہمیں ابھی نہیں ملے ہیں، یعنی کہ مستقبل کے پروجیکٹس ہیں، اور جن پہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے ہمیں اپنے حالیہ پروجیکٹس کو قربان نہیں کرنا، اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اب میں نے مارکیٹنگ بجٹ کو کم کر کے 5% کر دیا ہے۔ اب یوں تو ہم بآسانی وہ رقم آہستہ آہستہ اس پروجیکٹ میں منتقل کر سکتے ہیں نا؟ جی، تو کیا ہے کسی کو کوئی اعتراض؟ اور پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اس نے ذرا سا مسکرا کر خاموش پڑے کانفرنس روم پہ نگاہ دوڑائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا، اور وہ آہستہ آہستہ اپنا انتخاب درست ثابت کر رہی تھی۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلا سین سٹارٹ ہوتا ہے تایا فرقان کے گھر سے، جہاں پہ حیا کے دادا کی برسی کی قرآن خوانی تھی۔ خیرات کی دیگیں الگ تھیں اور سب مدعو تھے سوائے اس کے، اور اس کو جانے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ مغرب پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو فاطمہ جہان سے کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر اسے آتے دیکھ کر تو خاموش ہو گئیں، اور پھر کہنے لگیں کہ اچھا میں جا رہی ہوں۔ سرسری سا مطلع کر کے وہ باہر کو نکل گئیں، اور پھپھو تو پہلے ہی جا چکی تھیں۔ ابا کمرے میں سو رہے تھے، ان کے پاس ایک نرس تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور صوفے پہ آ بیٹھی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا۔ کھنکیوں سے اس نے لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پار اماں کو لون عبور کرتے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے ناراض تو نہیں تھی، لیکن بات بھی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی، اور ایسے جیسے انہیں کوئی بہت دکھ پہنچایا گیا ہو۔ اور تبھی باہر بجلی زور کی چمکی اور پل بھر کو کھڑکیوں کے باہر سارا لان روشن ہو گیا، اور پھر ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ان کے سامنے آ بیٹھا۔
حیا نے ابھی تک ٹی وی نہیں چلایا تھا اور وہ ریموٹ پکڑے بیٹھی بس اس کو دیکھتی رہی. وہ شاید اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا. اور تبھی اسی نے بات کا آغاز کیا اور کہا کہ اماں کیا کہہ رہی تھیں؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھتے ہوئے بات کا آغاز کیا. جہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. نیلی جینس پہ سیاہ ٹی شرٹ پہنے اور گیلے بالوں کو پیچھے کیے وہ جیسے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا. وہ یہی چاہتی ہیں کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم یہ برقع وغیرہ چھوڑ دو. وہ سنجیدگی سے کہنے لگا اور اس کی پشت پہ لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکی پہ ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے تھے. تاریک پڑا آسمان پہلے ہی بادلوں سے ڈھک چکا تھا. اور پھر حیا سلیمان نے اس سے پوچھا اچھا تو تم نے کیا کہا؟ اسی طرح مطمئن سے انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی جیسے وہ اپنے آفس میں بیٹھا کرتی تھی. ویسے بات تو ٹھیک ہی ہے ان کی. تم ایک برقعے کے لیے اپنے اتنے رشتے تو نہیں کھو سکتی. اور باہر بادل زور سے گرجے تھے اور کھڑکی کے شیشوں پہ تڑا تڑ گرتے قطروں کی اب آوازیں آنے لگی تھیں. اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ دوسروں کو چھوڑو تم اپنی بات کرو جہان. کیا تم بھی میرے حجاب سے خوش نہیں ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی. اچھا اگر میں کہوں کہ میں نہیں ہوں تب؟ اگر میں کہوں کہ تم میرے لیے اسے چھوڑ دو تو؟ اور دور کہیں زوردار آواز آئی تھی جیسے بجلی گرنے کی ہوتی ہے اور جیسے صدمہ پہنچنے کی ہوتی ہے. کیا تم مجھے چوائس دے رہے ہو؟ یکا یک اس کی آواز میں سرد مہری آ گئی. اگر میں کہوں ہاں تو؟ پھر وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی دیوار گیر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی. اس نے سیاہ لمبی قمیض اور چوڑی دار پہن رکھا تھا اور بال بھی سیدھے کمر پہ گر رہے تھے. قمیض اور بالوں کے رنگ کا فرق غیر واضح سا تھا. سیاہی جس کا نہ کوئی آغاز تھا اور نہ ہی کوئی اختتام. اور پھر وہ اس سے مخاطب ہوئی اور کہا جہان تمہیں پتہ ہے مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آئی. اور تب پتہ ہے میں نے سوچا تھا کہ میرے سارے قرابت دار میرے سارے رشتہ دار تو میرے ساتھ ہوں گے جب میں حجاب کروں گی اور ساتھ ہی رہیں گے. وہ بھیگتے شیشے کے پار تاریک لان کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی تایا ابا یہ سب حجاب کے سب سے بڑے علم بردار تھے اور اماں جن کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں اور میرا شوہر جو روز صبح فجر پڑھنے مسجد جاتا ہے. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ عائشہ ٹھیک کہتی تھی کہ خندق کی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی. اور بارش کے ٹپ ٹپ گرتے قطرے شیشے سے لڑک کر زمین پہ گر رہے تھے. اور پھر جب بجلی چمکتی تو پل بھر کو ان میں قوس قزح کے ساتوں رنگ جھلکتے اور پھر سے اندھیرا چھا جاتا.
لیکن جیہان صوفے سے نہیں اٹھا تھا، بس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اور کیا وہ وضاحت دی پھر حیا سلیمان نے۔ اگر میں لوگوں کے لیے حجاب لیتی ہوتی نا جیہان، تو لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ بھی دیتی۔ لیکن میں اب نہیں چھوڑ سکتی۔ اور آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گال پہ پھسلتا گیا۔ لیکن کیوں حیا؟ میں یہی تو نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر کیوں؟ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا اور بادل ابھی تک گرج رہے تھے، لیکن حیا نے جواب نہیں دیا۔ بس اس نے ایک نظر جیہان کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر کونے میں رکھے منی پلانٹ کی سبز بوتل اٹھائی، پودی کی بیل جھٹک کر نکال پھینکی اور بوتل کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے دیوار پہ مارا۔ کانچ ٹوٹا اور ٹکڑے گرتے گئے اور ایک نوکدار بڑا سا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اور وہ ٹکڑا اس نے جیہان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ پکڑو۔ اس نے بوتل کی گردن کا وہ ٹکڑا جیہان کی طرف بڑھایا اور پھر اس سے کہا، اور اب جا کر اپنی ماں کی گردن اتار دو۔ اور جیہان تو حیران رہ گیا اور اس نے کہا، حیا؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور حیا نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور آخری ٹکڑا باقی ماندہ کرچیوں میں پھینک دیا۔ دیکھا، نہیں کر سکتے نا تم؟ کانپ اٹھتا ہے نا تمہارا دل؟ لگتا ہے نا جیسے آسمان پھٹ پڑے گا اگر تم نے کبھی ایسا سوچا بھی؟ اس نے گردن موڑ کر بھیگی آنکھوں سے باہر برستی موسلا دھار بارش کو دیکھا۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اب جب وہ بولی تو اس کی آواز آنسوں سے بھاری تھی۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جیہان۔ اللہ تعالی نے امانت کو آسمان اور زمین میں پیش کیا تھا، لیکن دونوں نے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اسے انسان نے اٹھا لیا تھا۔ تمہاری ماں ایک انسانی جان تم پہ امانت ہے، ایسے ہی مجھ پہ میرا وعدہ بھی امانت ہے۔ میں نے زندگی میں بس ایک دفعہ کوئی وعدہ کیا ہے اللہ تعالی سے، تو مجھے کوئی کیوں اسے نبھانے نہیں دیتا؟ بجلی نے اپنی چاندنی پھر سے ہر سو بکھیری اور بس لمحے بھر کی چاندنی اور پھر سے اندھیری رات چھا گئی تھی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہے؟ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ اور اب آنسو نے گلے میں اس کے پھندا ڈال دیا تھا، دم گھوٹنے والا پھندا۔ کچھ لوگوں نے دعائے نور میں کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھا تھا کہ نور کیا ہے، اور نور کو میں بھی ابھی سمجھنا چاہ رہی تھی، سمجھنے کی کوشش تھی، اور یہاں پہ بھی حیا سلیمان نے بڑی خوبصورتی سے اس نور کو ایکسپلین کیا ہے کہ نور کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پڑھوں کہ حیا نے کیا جواب دیا، جو مجھے لگتا تھا نور اور جو میں دعا میں مانگ رہی تھی، اللہ کی محبت۔ اور وہ محبت نہیں ہے جو ہمارے الفاظ میں ہوتی ہے کہ جس میں ہم صرف اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننا بھی ہے۔ وہ نور جو ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو
नूरो नूर रोशन मुनव्वर कर दे, वो राह दिखा जिस पे तू चाहता है कि हम चलें, वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है। हमारे दिलों को रोशन कर दे अपनी मोहब्बत से, अपने दीन की तालीमात से। एक खूबसूरती है जिसको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक फीलिंग है जो हर कोई दुआ में मांगते हुए अपने वे में नूर मांग रहा होता है। ये ज़ाहिरी आंख नहीं वो देख पाती जो दिल की आंख देख पाती है, और दिल की आंख ही अल्लाह की मोहब्बत को देख सकती है। और यहाँ पे मुझे इशफाक अहमद साहब की वो बात याद आ गई कि वो कहते थे कि एक सवाल जो मुझे अक्सर परेशान करता था कि मोमिन और मुस्लिम में क्या फ़र्क है, लेकिन उन्हें कभी भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता था। एक दफ़ा वो किसी गांव से गुजर रहे थे तो वहाँ से गुजरते हुए उन्होंने एक बाबा जी को देखा जो शायद गन्ने का रस या गन्ने काट रहे थे समथिंग। तो उनका दिल किया कि क्यों ना मैं इस शख्स से जाके पूछूं कि मोमिन और मुस्लिम में क्या फ़र्क है। वो उनके पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि जी क्या फ़र्क है इन दोनों में। तो पहले तो कुछ देर बाबा जी उनको देखते रहे और फिर उन्होंने जवाब दिया, मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है और मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। एक छोटा सा डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हर चीज़ में जो हम नूर अपना मांगते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उस रास्ते पे चलें, हमारा हर ज़र्रा उस अल्लाह पाक की अतात बंदगी में लग जाए। और ये कुछ है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है नूर के बारे में, या जिसको मैं समझते हुए दुआ मांगती हूँ। अब बढ़ते हैं हया सुलेमान के जवाब की तरफ। हया सुलेमान कहती हैं, नूर कुरान होता है, अल्लाह का हुक्म जिनको पूरे का पूरा लिया जाता है, एक हिस्सा लेकर दूसरे से इनकार नहीं किया जाता। जहान, मैं हमेशा सोचती थी कि अल्लाह क्यों कहता है कि अगर वो कुरान पाक को पहाड़ पे नाजिल करता तो वो टूट जाता। मुझे कभी उसकी बात की समझ नहीं आई थी, लेकिन आज आ गई है। और अब गरम उबलते आंसू उसकी ठोड़ी से फिसलते हुए गर्दन तक लुढ़क रहे थे। और वो खिड़की के बाहर देख रही थी और जहान उसे देख रहा था। और फिर उसने जहान से पूछा, जानती हो तुम कि पहाड़ क्यों टूटता? क्योंकि वो कुरान को पूरे का पूरा लेता। और जो शख्स कुरान को पूरे का पूरा अपने दिल पे उतारता है ना, उसे एक बार टूटना पड़ता है। और उसने जलती आंखें बंद की और अब हर तरफ अंधेरा था। पल भर को बिजली चमकती भी तो उसे परवाह नहीं थी। देखो, लोगों ने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने अल्लाह को नहीं छोड़ा। तो हाँ, मुझे वाकई ऐसे लोगों का साथ चाहिए भी नहीं है। और उसने अब आंखें खोली तो उसने देखा कि वो वापस पलट रहा था। और उसने धुंधली बसारत से गर्दन मोड़कर उस शख्स को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा, जिससे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा मोहब्बत करने में गुजरा था। वो ऊपर चला गया, लेकिन हया उसी तरह सीढ़ियों को देखती रही। और चंद ही मिनट के बाद वो उसे उतरता हुआ भी दिखाई दिया। उसका दस्ती बैग उसके हाथ में था और वो बिना उसकी तरफ देखे, बिना कुछ कहे,
باہر نکل گیا، اور حیا سلیمان نے بھی اسے نہیں روکا اور آواز تک نہیں دی اور نہ ہی دے سکی، کیونکہ آنسو نے ہر راستہ روک دیا تھا۔ وہ جا رہا تھا، ارے وہ تو جانے ہی کے لیے آیا تھا۔ اور ساتھ ہوتا ہے یہ سین ختم، اور ساتھ ہی چیپٹر نمبر 9۔ اس کے بعد چیپٹر 10 سٹارٹ ہوتا ہے اسی سین سے، اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جا رہا تھا اور وہ جانے ہی کے لیے تو آیا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑا، اور وہ اب اسے تیز بارش میں سبق قدموں سے لون عبور کرتا نظر آ رہا تھا، اور بوچھاڑ اسے بھگو رہی تھی۔ لیکن اس نے اس سے بچنے کو اپنے سر پر کچھ بھی نہیں تانا تھا، اور گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ لمحے بھر کو رکا، اور اس نے پلٹ کر بھی دیکھا۔ حیا کا دل ڈوب کر ابھرا، رخسار پہ بہتے گرم آنسو مزید تیزی سے نیچے لڑکنے لگے۔ جہان نے آخری بار پلٹ کر اسے نہیں بلکہ اوپر اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا تھا۔ چونکہ پھپھو ادھر نہیں تھی، سو اگلے ہی پل جہان نے گردن ذرا سی تایا فرقان کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی طرف موڑی، کیونکہ اس کی ماں وہاں تھی۔ اسے اب بھی صرف اگر فکر تھی تو اپنی ماں کی۔ پھر وہ مڑا اور گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ حیا پلٹنے ہی لگی تھی کہ تبھی اس کو باہر درمیانی دروازے کی اوٹ میں کچھ غائب ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ گلابی اور پیلا آنچل، ارم کا دوپٹہ جو وہ پہچانتی تھی، اور یقیناً ارم ادھر آئی تھی اور وہ سب سن چکی تھی۔ اس نے گہری تھکی تھکی سی سانس اندر کو کھینچی اور سوچنے لگی کہ ارم کس سلسلے میں ادھر آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی یہ کہ جہان نے اسے دیکھا تھا یا نہیں۔ ہاں، وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ واپس جا کر وہ تمام رشتہ داروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر سارا قصہ مزے سے دہرائی کی، اور قرآن خوانی کی تقریب میں گویا رنگ بھر جائے گا۔ ہر ایک گوسپ کا ایک نیا موضوع جو مل جائے گا۔ اور پھر لاؤنج میں دروازہ اماں پورا بند کر کے ویسے ہی نہیں گئی تھی، سو اسے یہ خام خیالی ہرگز نہ تھی کہ ارم نے کچھ نہیں سنا ہوگا، اور وہ سوچنے لگی کہ چند ہی منٹ بعد پورے خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ حیا نے جہان کو گوا دیا ہے، اور وہ حیا کے پردے سے تنگ آ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اور اب وہ تھکے تھکے سے انداز میں واپس صوفے پہ آ گری، اور کھڑکی کے ساتھ سبز بوتل کی کرچیاں ابھی تک بکھری میں تھیں، لیکن اس میں انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے کی۔ شاید اس میں تو اب کسی بھی شے کی ہمت رہی ہی نہیں تھی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور ساتھ ہی ہوتی ہے یہ ایپیسوڈ بھی ختم۔ اور آج کی ایپیسوڈ کیا کمال کی ایپیسوڈ تھی، اسپیشلی لاسٹ پارٹ جہاں پہ قرآن پاک کے بارے میں اور نور کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور ایک سوال جو حیا سلیمان نے جہان سے پوچھا تھا کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگر وہ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا؟ ہاں، کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا، اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل پہ اتارتا ہے نا، اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اور لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو واقعی مجھے ایسے لوگوں کا اب ساتھ چاہیے بھی نہیں۔
ایسے الفاظ کہنے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے اپنے ہر رشتے کو کھو دینے کے لیے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ اختیار کرتا ہے تو پھر بہت سے کانٹے آتے ہیں راستے میں، لیکن جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کس چیز کی پرواہ۔ وہ ذات پہلے ہمارے دلوں میں ان عارضی رشتوں، ان لوگوں کی محبت پیدا کرتی ہے، پھر انہی لوگوں کے ہاتھوں ہمیں توڑ دیتی ہے، ہمیں دکھ پہنچتا ہے، ہم روتے، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے بتا کوئی ہے کیا تیرا میرے سوا؟ تو ان عارضی رشتوں کے لیے مجھ سے بھاگتا پھر رہا تھا، میری نافرمانی کرتا پھر رہا تھا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو ان لوگوں کے لیے مجھے چھوڑ رہا تھا۔ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگاتا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکون پہ یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن آذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ذرا آسمان کا نظارہ تو کرو، دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے بنا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکون کی تشریح بن جاتا ہے، دیکھو اس کی طرف ایک قدم بڑھاؤ۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی گنہگار اس کی طرف واپس لوٹ کر آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو لوٹ جاؤ اس رب کی طرف، وہ جو رب ہے نا وہ سب ہے، ساری مشکلیں آسان ہونے لگیں گی۔ اس کو بلا کر تو دیکھو، اس کے راستے پہ چل کر تو دیکھو۔ خیر یہ ایپیسوڈ یہاں پہ کرتے ہیں ختم، کافی ایموشنل کر دیتی ہیں کچھ چیزیں، اور ایک کوشش ہی ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے، غلط اور صحیح، حرام اور حلال کی تفریق اسے کرنی آنی چاہیے، اور یہ آواز کبھی ضمیر کی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کوئی گناہ کرے اور آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے تو جانیے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے، آپ ابھی بھی راہ راست پہ آ سکتے ہیں، تو کوشش کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ سننے کے لیے، اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔